سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جمال القرآن میں ہم نے 3 لمحے مکمل پڑھ لیے تھے اور چوتھے لمحے کے پہلا سبق تک ہم پہنچے تھے۔ چوتھے لمحے میں ہم نے ایک سبق پڑھا تھا۔ آج اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے چوتھے لمحے کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ چوتھے لمحے کے پہلے سبق میں ہم نے مخارج کے متعلق کچھ باتیں پڑھی تھیں کہ اصول مخارج کیا ہیں، مخرج کسے کہتے ہیں، مخارج کتنے ہیں، پھر اصول مخارج کون کون سے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ باقاعدہ طور پر مخارج کی ابتدا کریں گے اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم 3 مخارج پڑھیں گے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ زبان کے جو مختلف حصے ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ بحث ہوگی۔ تو سب سے پہلا مخرج ہے جوف دہن۔ جوف دہن منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں اور اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، واو، الف، یا یوں کہہ لیں الف واو یا بحالت مدہ۔ یعنی الف مدہ، الف پر کب مد ہوگی؟ جب الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اس پر مد ہوگی۔ تو یہ ادا ہوتے ہیں بحالت مدہ۔ یہ 3 حروف جب ان پر مد ہو تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں منہ کے خالی حصے سے۔ ان کو مخرج کے لحاظ سے مدہ، ہوائیہ اور جوفیہ بھی کہتے ہیں۔ حروف مدہ، حروف ہوائیہ، حروف جوفیہ۔ حروف مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ذات میں مد ہے، ان کی ذات میں مد ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ان پر مد ہوگی تبھی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگی، اور جب مد نہیں ہوگی تو حمزہ کا الگ مخرج ہے، یا کا الگ مخرج ہے، واو کا الگ مخرج ہے۔ اور ہوائیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی آواز ہوا میں ختم ہوتی ہے، ان کی آواز ہوا میں ختم ہوتی ہے، جیسے با۔ اب ایک معین حصہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پر جا کے اس کی آواز ختم ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو ہوائیہ کہتے ہیں۔ جوفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ جوف دہن سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 3 حروف الف، واو، یا بحالت مدہ یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور ان کے مخرج کے لحاظ سے ان کے 3 نام ہیں، جوفیہ، ہوائیہ اور مدہ۔ جوفیہ اس لیے جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، ہوائیہ اس لیے کہ ان کی آواز ہوا میں ختم ہوتی ہے، اور مدہ اس لیے کہ ان کی ذات میں مد ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ الف ہمیشہ بغیر جھٹکے کے ادا ہوتا ہے، اور جب الف پر کسی قسم کی حرکت آ جاتی ہے تو اس الف کو پھر ہم حمزہ کہیں گے، جیسے کہ جن ہمارے ماؤں بہنوں نے، جن حضرات نے قاعدہ نورانی قاعدہ پڑھا ہے تو وہاں پر اس کی کچھ تفسیر عرض کی تھی۔ دوسرا مخرج ہے اقصائے حلق، یعنی منہ کا حلق کا وہ حصہ۔ حلق کہتے ہیں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں حلق کسے کہتے ہیں۔ تو حلق کہتے ہیں گلے کو، حلق کسے کہتے ہیں؟ عربی میں گلے کو کہتے ہیں۔ تو اقصائے حلق یعنی حلق کا، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف نزدیک ہے، سینے کی طرف نزدیک ہے، تو اس کو، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا۔ حمزہ، ہا جو سینے کی طرف نزدیک منہ کا حصہ ہے، گلے کا حصہ ہے، اس سے 2 حروف ادا ہو رہے ہیں، حمزہ، ہا۔ تیسرا مخرج ہے وسط حلق۔ وسط حلق یعنی گلے کا درمیانی حصہ، گلے کا درمیانی حصہ، اس سے بھی 2 حرف ادا ہوتے ہیں، عین، ح، عین، ح، اس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں وسط حلق سے۔ وسط کہتے ہیں درمیان کو، حلق گلے کو۔ ادنی حلق، حلق کا وہ حصہ یعنی گلے کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہو، جو منہ کے قریب ہو، اس سے بھی 2 حرف ادا ہوتے ہیں، غین، خا، غین، خا۔ اب یہ 3 حروف اقصائے حلق سے 2 حرف ادا ہوئے، حمزہ، ہا، وسط حلق سے 2 حروف ادا ہوئے، عین، ہا، اور ادنی حلق سے 2 حروف ادا ہوئے، غین، خا۔ یہ 6 حروف ٹوٹل بنتے ہیں، 3 مخارج 6 حروف،
یہ ان 6 حروف کو ہم حروف حلقی بھی کہتے ہیں. کیوں کہ ان حلق عربی میں گلے کو کہتے ہیں، اور یہ تینوں حروف جو ہے، تینوں مخارج ہیں 6 کے 6 حروف، یہ گلے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اصول مخارج ہیں، اصول مخارج 3 ہیں: حلق، لسان اور شفتین. حلق، لسان اور شفتین. تو جو حلق اور اصول مخارج میں سے جو حلق ہم نے پڑھا تھا، اس سے 3 مخارج 6 حروف ادا ہوتے ہیں. 3 مخارج اور 6 حروف. تو 3 مخارج وہ یہی ہیں کہ ایک اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق. اور اپنی زبان میں، عام فہم اردو زبان میں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ گلے کا آخری حصہ، گلے کا درمیانہ حصہ، گلے کا پہلا حصہ، اول حصہ. گلے کے آخری حصے سے حمزہ ادا ہوتے ہیں، گلے کے درمیانی حصے سے عین حا یہ ادا ہوتے ہیں، اور گلے کے اول حصے سے یہ ادا ہوتے ہیں غین اور خا. 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. یہ 6 حروف ہیں، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. اور ان حروف کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ نون ساکن تنوین کے بعد جب یہ حروف آ جائیں تو اس میں اظہار ہوتا ہے، تو حلقی بھی کہتے ہیں. حلقی اس لیے کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، گلے سے ادا ہوتے ہیں. اظہاری حروف اظہار اس لیے کہ ان کے جب نون ساکن تنوین پر کے بعد جب یہ حروف آئیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے. اس کے بعد چونکہ آگے جو مخارج شروع ہو رہے ہیں، اس کا تعلق زبان سے بھی ہے اور دانتوں سے بھی ہے. زبان سے بھی ہے اور دانتوں سے بھی ہے. اصول مخارج میں دوسرا مخرج لسان کا ہم نے پڑھا تھا کہ زبان، اس سے 10 مخارج ادا ہوتے ہیں اور 18 حروف ان سے بنتے ہیں. تو اس کا جو ہے اس کی بحث شروع ہوگی. تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ زبان کے جو حصے ہیں اس کے متعلق پڑھ لیتے ہیں. پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ دانتوں کی تعداد، ان کے نام وغیرہ وہ تفصیل انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. تو زبان کی مخرج کے اعتبار سے زبان کے 6 حصے کیے گئے ہیں. 6 حصے. سب سے پہلا حصہ ہے اقصائے لسان، یعنی زبان کی جڑ. یہ اگر مثلا اس کو زبان آپ کنسیڈر کریں، زبان تصور کریں، تو یہ جو زبان کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں اقصائے لسان. یعنی زبان کی جڑ وہ حصہ جو لحاظ کے سے متصل اوپر تالو کے مقابل میں ہو، لحاظ کے متصل، یعنی بالکل گلے جو زبان کا آخری حصہ، زبان کی جڑ اس کو کہتے ہیں. پھر دوسرا حصہ ہے وسط لسان، یہ زبان کا درمیان، بالکل درمیان زبان، یہ دوسرا حصہ ہے زبان کا. اور پھر تیسرا حصہ ہے حافت اللسان، زبان کی کروٹ، یہ زبان کی کروٹ ہے. اور چوتھا حصہ ہے طرف اللسان، زبان کا کنارہ، جو ثنایا، رباعی اور انیاب کے مقابل میں ہو. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ثنایا، رباعی، انیاب کسے کہتے ہیں. یہ جو ہے یہ اور یہ، اس کو زبان کا کنارہ کہتے ہیں. یہ کروٹ ہے، یہ وسط لسان ہے، یہ اقصائے لسان ہے، اور یہ حافت اللسان، اور یہ طرف اللسان ہے. اور اس کے بعد 5واں جو ہے وہ ہے ظہر اللسان. ظہر اللسان، یہ پشت، یہ اوپر والی یہ جو حصہ ہے اس کو ظہر اللسان کہتے ہیں. اور چھٹا ہے رأس اللسان، زبان کی نوک، بالکل یہ ظہر اللسان، یہ اوپر والا حصہ جو ہے یہ حصہ اس کو ظہر اللسان، پشت، اور یہ حصہ بالکل اس کو کہتے ہیں رأس اللسان. تو وہ یہ زبان کے 6 حصے ہیں، زبان کے 6 حصے ہیں، اور انہی سے پھر مخارج بھی ادا ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں قرآن سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. خود بھی تجوید سیکھیں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے اور فائدہ ہو رہا ہے تو دوسروں کو بھی بتلائیں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس میں یا پرسنل میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگلے سبق میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.